جی ذیشان رفیق صاحب بالکل آج ہی میں آج کر کے جاؤں گا. وہ آ رہے ہیں, میں ان سے رابطے میں ہوں. وہ مجھے جب انہوں نے کہا نا کہ دورا صدمہ, تو مجھے اس بات پہ ان کی سینس آف ہیومر پہ بھی مجھے کافی میں نے اس سے انجوائے کیا. جی امجد صاحب پوائنٹ آف آرڈر, میں اب جنرل ڈسکشن شروع کر لیں. اگر میں آپ کو دوں گا تو میں نے وڈیک صاحب کو بٹھایا ہے, تو دین اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار می. جی ذیشان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, اس معزز ایوان سے مخاطب ہونے اور میرے محکمے بلدیات کے ایک سالہ کارکردگی اس ایوان کے سامنے پیش کرنے اور اگلے آنے والے سال کے منصوبوں کے حوالے سے اس معزز ایوان سے کو آگاہ کرنے کے حوالے سے مجھے موقع دینے. ذیشان صاحب ایک سیکنڈ, دیر از سم پرابلم. پروٹیسٹ ایز اے پروٹیسٹ جا رہے ہیں, تو میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ ان کی جو ایشوز ہیں ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے یہاں سے کمیٹی بنا کے ان کو, تاکہ وہ ہمارے جی پریس کیا کے لوگ ایشوز ہیں پریس گیلری کے. اپنا رانا ارشد صاحب آپ اٹھیں. شیر علی گرچانی صاحب آپ تکلیف کریں سر. پلیز گو ٹو دا ممبرز آف دا پریس پلیز, اور ان سے بات کریں, دیکھیں کیا مسئلہ ہے. جی ذیشان صاحب. جناب اسپیکر, میں سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا دل کی عطا گرائیوں عامر سے صاحب شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پنجاب میں ایک بڑا بیلنسڈ بجٹ پیش کیا. عوامی خدمت کے نئے سفر کو جاری کرنے کے حوالے سے یہ اپنی مثال آپ ہے. آج کیونکہ میں اپنے محکمہ بلدیات کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر, محکمہ بلدیات کسی بھی صوبائی حکومت کا ایک بڑا مین محکمہ ہوتا ہے. محکمہ بلدیات کی کارکردگی کا اثر گورننس کے اوپر پڑتا ہے. لوگوں کے بنیادی مسائل حل ہونے کے حوالے سے سب سے کلیدی کردار محکمہ بلدیات کا ہوتا ہے. جناب اسپیکر, میں مختصراً پہلے پچھلے 5 سال کا آپ کے سامنے محکمہ بلدیات کے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. 2020-21 میں جب نیا پاکستان اور نیا پنجاب بنانے والے اس صوبے پہ برسر اقتدار میں تھے, انہوں نے محکمہ بلدیات کو صرف اور صرف 6 بلین کا فنڈ دیا. اور اس سال میں 2024-25 میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے محکمہ بلدیات کو جو فنڈز کی ایلوکیشن کی وہ 122 ارب ہے. جناب اسپیکر, جو بھی ایک ریکارڈ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ, اس میں جو ہماری اس سال کی یوٹیلائزیشن ہے وہ 90% سے زیادہ ہے. جناب اسپیکر, یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. اس محکمے نے جتنا کام پچھلے 1 سال میں کیا, اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. جناب اسپیکر, بہت سارے انیشیٹوز ہیں سی ایم پنجاب کے. ایک سب سے پہلے جس انیشیٹو کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, آپ کے دل کے بھی بڑا قریب ہے, وہ ہے ستھرا پنجاب. جناب اسپیکر, ستھرا پنجاب, سی ایم پنجاب نے جب پنجاب کی عوام کو بڑی بنیادی سہولت جو کہ سالڈ ویسٹ سے ریلیٹڈ تھی وہ دینے کا ارادہ کیا, تو ان کی جو ڈائریکشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے رورل اور اربن ایریا کے لیے یکساں طور پر یہ سہولت پرووائڈ کرنی ہے. اور جناب اسپیکر, آپ خود اس چیز کو وٹنس کرتے رہے ہیں کہ ہمارے جو دیہات ہیں ان کی جو صورتحال بن چکی ہوئی تھی, وہاں پہ اگر کوئی گاؤں 100 سال پہلے بنا, وہاں پہ آبادی 100 سال سے وہاں پہ موجود تھی, تو 100 سال سے کوڑا وہیں کا وہیں موجود تھا. جناب اسپیکر, یہ حالات ہو چکے تھے. لیکن سی ایم پنجاب نے اربن ایریاز اور رورل ایریاز دونوں کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے تحت اس کو آؤٹ سورس کیا, اور آج الحمدللہ
सुथरा पंजाब का फुटप्रिंट, इसका नेटवर्क पंजाब के हर गांव के अंदर मौजूद है, शहर के हर कोने के अंदर मौजूद है, जिसकी रीसेंट मिसाल ईद उल अजहा के मौके पे देखी गई। पूरे पंजाब में ना सिर्फ हुकूमती बल्कि अपोजिशन के अरकान ने, सिविल सोसाइटी ने, मीडिया ने, हर शख्स ने इसकी तारीफ की, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर बातें ये की गई कि बाकी सूबों को भी सीखना चाहिए, बाकी सूबों को भी ये काम करने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम ने हमारी हुकूमत की जो डायरेक्शन थी उसको वाज़े किया। आपके सामने मैं कुछ फिगर्स रखना चाहता हूँ कि सफाई के अलावा भी इस प्रोग्राम के जो फ़ायदे पंजाब की आवाम को मिल रहे हैं। जनाब स्पीकर, जब ये इसका हमने आगाज़ किया तो बातें की गई कि शायद को फॉरेन कंपनीज के लिए रास्ते खुले किए जा रहे हैं, फॉरेन कंपनीज को लाया जाएगा। जनाब स्पीकर, ये आउटसोर्स किया गया और 100% लोकल इंडस्ट्रीज में आई, पंजाब की अपनी लोकल इंडस्ट्रीज का पार्ट बनी। जनाब स्पीकर, ये नई इंडस्ट्री जिसका पूरे पाकिस्तान के किसी कोने में वजूद नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने इसको स्टैंड कर दिया है। इसके तहत जनाब स्पीकर 1,30,000 से जायद लोगों को नौकरियां मिली हैं। जनाब स्पीकर, पंजाब में प्रैक्टिकली लोगों को नौकरियां दी हैं इस प्रोग्राम के तहत, और मैं तो चाहता हूं कि उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए जो 1-1 करोड़ की नौकरी की वादे करते थे लेकिन लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ लोगों को नौकरियां दे रही हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, इसके अलावा इसी प्रोग्राम के तहत जो फ्लीट है, जो ट्रांसपोर्ट है और इससे रिलेटेड अलाइड इंडस्ट्री भी है जिसको ये फायदा पहुंचता है, तकरीबन 24,500 से जायद व्हीकल्स, मुख्तलिफ फ्लीट इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही है, जिसमें लोडर रिक्शाज भी हैं, ट्रॉली ट्रैक्टर्स भी हैं, डंपर्स भी हैं, बाकी मशीनरी भी इसमें मौजूद है। जनाब स्पीकर, इसके अलावा जो वेस्ट कंटेनर्स हैं वो पंजाब के अंदर इस वक्त तक तकरीबन 50,000 से जायद वेस्ट कंटेनर्स का इस्तेमाल किया गया है इस प्रोजेक्ट में। जो जनाब स्पीकर वेस्ट इंक्लोजर्स हैं वो तकरीबन 4,500 वेस्ट इंक्लोजर्स बनाए गए हैं, टीसीपी तकरीबन 485 बनाई गई हैं। जनाब स्पीकर, भी ये तहसील की सतह पर इसको आउटसोर्स किया गया था और तहसील की सतह के ऊपर हर तहसील में एक डंप साइट और इस पर बाकायदा वे स्टेशन जो है ना, वे ब्रिजेस जो है ना वो इंस्टॉल किए गए हैं ताकि जो कूड़ा वहां पे आता है उसकी बाकायदा डिजिटल मॉनिटरिंग की जाए। जनाब स्पीकर, इस पूरे निज़ाम को आउटसोर्स किया गया ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ, उसके बाद इसकी डिजिटल मॉनिटरिंग की जाती है और ये सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट इसमें हुई, गवर्नमेंट सर्विसेज के अगेंस्ट इनको पे करती है। जनाब स्पीकर, आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं, आपने खुद एक पूरा सेशन रखा था जिसमें बड़ी तफसील के साथ सुथरा पंजाब के हवाले से मैंने लोगों को आगाह किया था। अब मैं सुथरा पंजाब के अलावा, क्योंकि सुथरा पंजाब आपका सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है, पंजाब के अंदर लिक्विड वेस्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, लिक्विड वेस्ट के भी बड़े मसाइल हैं। उस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब ने जिन प्रोग्राम्स का आगाज़ किया वो भी आपके सामने रखूंगा। जनाब स्पीकर, फिर आपको मालूम है कि पंजाब के अंदर एक बड़ी मैसिव एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन की गई। जनाब स्पीकर, यह भी पंजाब की तारीख में कभी ये काम नहीं हुआ। पंजाब के अंदर ये इतना दलेराना कदम अगर क्रेडिट जाता है तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को जाता है। मैं आपके सामने कुछ फिगर रखना चाहता हूं कि इस एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की वजह से तकरीबन 88,000 किलोमीटर स्ट्रीट्स और गलियां और सड़कें क्लियर की गई। जनाब स्पीकर, इस लेवल का ये काम हुआ है। जनाब स्पीकर, टोटल जो क्लियर किए गए हैं रोड्स के ऊपर से जो शॉप्स, जो इंडिविजुअल जो वहाँ पे घर हैं या कोई ऐसी
परमानेंट या टेम्पररी इंक्रोचमेंट हैं। जनाब स्पीकर तकरीबन 1,42,000 परमानेंट इंक्रोचमेंट जो थी वो क्लियर की गई, 6,23,000 टेम्पररी इंक्रोचमेंट जनाब स्पीकर क्लियर की गई। जनाब स्पीकर ये भी काम इससे पहले कभी नहीं किया गया ताकि लोगों को, पंजाब की आवाम को बेहतरीन माहौल प्रोवाइड किया जाए, उनके रास्ते खुले किए जाएं, लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएं, ट्रैफिक के मसाइल हल किए जाएं। जनाब स्पीकर एक और काम जो हमारी हुकूमत ने इस साल में किया, जनाब स्पीकर ये भी पंजाब की तारीख में अपनी मिसाल आप है। हमने अपने पंजाब के 32 ज़िला, लाहौर डिवीजन के अलावा 32 ज़िला की मास्टर प्लानिंग की गई है। फर्स्ट टाइम हुआ है तारीख में कि हमारे ज़िला की मास्टर प्लानिंग की गई, इनके मास्टर प्लान्स बनाए गए ताकि ज़िलों ने किस तरफ ग्रो करना है और उनको डिजिटली इनका एक सिस्टम बना के पब्लिक के लिए ऑनलाइन अवेलेबल किया गया। जनाब स्पीकर, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की थी कि जो लिक्विड वेस्ट है ये बहुत बड़ा मसला है पंजाब के लोगों का। हमारे शहरों की हालत उस तरह रहने के काबिल अब नहीं रही। हमारे देहातों के हालात आप खुद इस पे बड़ा इजहार करते रहते हैं कि देहातों के अंदर भी नो वन कैन यूज मोबाइल फोन्स इन द गैलरीज, ये देखें भाई। जनाब स्पीकर, शहरों के साथ साथ देहातों में भी जो वाटर एंड सैनिटेशन का मसला हल करने के हवाले से सीएम पंजाब ने कुछ प्रोग्राम जिनका आगाज़ कर दिया है इस साल, और कुछ प्रोग्राम जो अगले साल जा रहे हैं, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, सबसे पहले लाहौर डेवलपमेंट प्लान को शुरू किया गया इस करंट ईयर के अंदर। जनाब स्पीकर, लाहौर के अंदर बड़ी डेवलपमेंट, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसका क्रेडिट जाता है कि यहाँ पे सड़कें बनी, ब्रिजेस बने, अंडरपासेस बने। लेकिन जनाब स्पीकर बहुत सारी छोटी डेवलपमेंट जो लोकल डेवलपमेंट थी जनाब स्पीकर, वो उसके ऊपर इससे पहले उस तरह तवज्जो नहीं दी गई। काश ये काम पिछले 5-6 सालों में किए जाते। आज जो हमारा सूबा है वो खंडरात का जो सामान पेश करता है वो ना पेश करता, आज मसाइल का हल बड़ा आसान होता। लेकिन जिस तरह मैंने आपके सामने रखा कि बल्दियात के महकमे में तो कभी बजट दिए ही नहीं गया, इससे पहले कभी इस पर फोकस ही नहीं किया गया। तो जनाब स्पीकर, लाहौर के अंदर 14,586 गलियां और छोटी रोड्स, ये वो रोड्स और वो गलियां हैं जो या कच्ची थी या सब्सटेंशियली डैमेज थी, इनको बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है जनाब स्पीकर। और ये जोन वाइज किया जा रहा है। 137 अरब की लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्लान के ऊपर जनाब स्पीकर काम हो रहा है। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ गलियां बनेंगी जनाब स्पीकर, उनके साथ उनकी सीवेज का सलूशन, ड्रेनेज का सलूशन और वाटर सप्लाई भी उनको दी जा रही है। जनाब स्पीकर, लाहौर के अंदर 566 किलोमीटर नई सीवेज लाइन जनाब स्पीकर बिछाई जा रही है। 750 किलोमीटर नई वाटर सप्लाई की लाइन जनाब स्पीकर बिछाई जा रही हैं। जनाब स्पीकर, 1,30,000 स्ट्रीट लाइट्स हैं लाहौर के अंदर, जिनको पर इस वक्त काम चल रहा है, जिनको दोबारा उनको रिवैम्प किया जा रहा है, उनको जहां नई जरूरत है वहां पर नई लगाई जा रही हैं। जनाब स्पीकर, ये लाहौर डेवलपमेंट प्लान था। इसके साथ ये नहीं कि लाहौर के अलावा बाकी पंजाब में काम नहीं होना। जनाब स्पीकर, उस सिलसिले में भी इसी तर्ज के ऊपर वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया है इसी साल, जिसमें 408 अरब रुपए की लागत से पंजाब के 61 शहरों को लाहौर डेवलपमेंट प्लान की तर्ज के ऊपर बनाया जाएगा। और उसमें जो सीवेज लाइन बिछाई जाएगी वो अगले 25 साल के प्लान को, 25 साल की आबादी को मलूज़े हाथ रखते हुए बिछाई जाएगी। और ये पहली दफ़ा किया जा रहा है जनाब स्पीकर कि फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट की जा रही है। और इससे पहले क्या होता था कि गलियां बनती थी बाय चॉइस कि ये गली बना दो, ये सड़क बना दो। जनाब स्पीकर, अब नीड बेस्ड काम होगा, जहां जरूरत है वो काम होगा। जो कच्ची गलियां वो सारी की सारी बनेगी जनाब स्पीकर पंजाब की, जो गलियां टूटी हैं वो सारी की सारी बनेंगी।
اور پہلی دفعہ پنجاب کے اندر جو سیویج لائن جو بچھائی جائے گی, جو ٹرشری لیول کی سیویج لائن ہے جناب اسپیکر, اس میں پلاسٹک لائننگ کا استعمال کیا جائے گا, جس سے اس سیویج لائن کی لائف 100 سال کی ہوگی. جناب اسپیکر, اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا گیا پنجاب کے اندر. میں ایک سیکنڈ میں آپ کی تقریر میں مخل ہونے پر ذرا میں جی جناب گورچانی صاحب. سوری سر, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. سر, آپ کے حکم پہ میں, رانا صاحب اور راحیلہ خادم حسین پریس گیلری میں تشریف لے گئے تھے. جناب اسپیکر, ان کو اس ایوان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آواز نیوز پیپر, جو لاہور کا سب سے بڑا ایک نیوز پیپر تھا, اس کو بند کر دیا گیا ہے. اور دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جنگ گروپ نے کل ان کے تقریباً 200 کے قریب جو امپلائیز تھے ان کو بغیر کسی نوٹس کے انہوں نے نکال دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جرنلسٹ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے, ہماری 3 مہینے کی سیلریز بھی انہوں نے روک لی ہیں. ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا, پریس گیلری کے پریزیڈنٹ صاحب نے مہربانی کی ہے, انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ختم کیا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ منسٹر انفارمیشن یہاں پہ موجود ہے, ہمیں انڈر ٹیکنگ دیں کہ اس معاملے کے اوپر ہمارے ساتھ وہ بات کریں. گورنمنٹ اگر ان کو اتنا زیادہ فیسلیٹیٹ کر رہی ہے تو مالکان کو چاہیے کہ وہ جو ہمارے جرنلسٹ وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کی وہ سیلریز بھی دیں, اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ بھی ختم کی جائے. تو سر, وہ تشریف لے آئیں, ان کی بہت مہربانی سر, یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. تھینک یو جناب. جی عظما, یہ آپ کے اگر انٹروینشن سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو پلیز اس میں ایفرٹ کر لیں. انفارچونیٹلی یہ ایک رواج بن گیا ہے جی, اور مجھے پتا ہے کہ دونوں عیدوں سے پہلے میں نے کس طرح سے جو ہمارے صحافی ہیں ان کی تنخواہیں دلائی ہیں ان مالکان سے کہہ کے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہاں پہ پریس گیلری کا بائیکاٹ کرنے سے یہ ایشو کیسے حل ہو سکتا تھا. میں آلریڈی ہر وقت میرے دروازے کھلے ہوتے ہیں, ہر وقت یہ میرے پاس موجود ہوتے ہیں, میرے پاس آ جاتے, اور میں معاملے کو آلریڈی جو ہے وہ سر ٹیک اپ کر رہی ہوں. لیکن یہاں پر بھی انہوں نے جو ہے پروٹیسٹ کیا, بڑا اچھا, لیکن ہمارے بہت سارے عہدیدار جو ہیں وہ جنگ گروپ کے خود کے ملازم بھی ہیں جی, اور خود جو ہے وہ ان کے امپلائیز ہیں. تو یہ اچھا کریں, یہ بسم اللہ کریں, میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں, جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے, لیکن یہ پریس گیلری کے بائیکاٹ کی بجائے تھوڑا آگے ہمت کریں, میں ساتھ ہوں ان کے. جی آپ obviously ایز انفارمیشن منسٹر یو کین پلے یور رول ان کی جو ہے مسئلے تنخواہوں وغیرہ کے, تو آپ سے جو بیسٹ ہو سکتا ہے پلیز ان کے ساتھ آپ کریں. آپ کرتی بھی ہیں بے تحاشا, تو واٹ ایور کوڈ بی ڈن وڈ بی بیٹر. جی ذیشان صاحب. جناب اسپیکر, میں عرض کر رہا تھا کہ پنجاب کے سٹیز کے حوالے سے 61 شہر 408 ارب روپے کی لاگت سے حکومت پنجاب اپنے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ان کو بنانے جا رہی ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ 15 شہر ہم ورلڈ بینک کے تعاون سے اس کے اوپر بھی کام شروع کرنے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہ جو پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے اس ہمارے دوسرے سال میں, اور یہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں یہ پنجاب کے تمام شہر بنیں گے. 189 شہر ہے جو ہماری میونسپلٹیز ہیں, تمام کی تمام اس طرز کے اوپر بنیں گی. اس میں تمام گلیاں جو ہیں جو کچی ہیں وہ تمام بنیں گی, جو ٹوٹی ہوئی گلیاں وہ بنیں گی, سڑکیں بنیں گی, وہاں پہ واٹر اینڈ سینیٹیشن کا مسئلہ حل کیا جائے گا, سیوریج لائن بھی بچھیں گی, اور اس کے علاوہ ڈرینیج کا مسئلہ حل کیا جائے گا. اس میں باقاعدہ ہم شہروں کے اندر پہلی دفعہ جو سٹارم واٹر ہے, بارش کے پانی کے حوالے سے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بھی بنانے جا رہے ہیں, تاکہ شہروں کا یہ مسئلہ پرماننٹ بیسس پہ جناب اسپیکر حل کیا جائے. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جناب اسپیکر, آپ کی توجہ اس میں چاہیے ہوگی. آپ کی ہمیشہ یہ بڑا فوکس رہا ہے کہ شہروں میں تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو دیہاتوں کی طرف, دیہاتوں کے واٹر اینڈ سینیٹیشن کے جو ایشوز ہیں ان کو کس طرح حل کیا جائے گا. سترا پنجاب تو جناب اسپیکر سالڈ ویسٹ کو دیکھ رہا ہے, لیکن جو ہمارے وہاں پہ لیکوڈ ویسٹ کے پرابلمز ہیں, جو دیہات وہاں پہ جہاں پہ سیویج کے پانی کا مسئلہ ہے, وہاں پہ پونڈز کا مسئلہ ہے, ان کو کس طرح حل کیا جائے گا. تو جناب اسپیکر, یہ خوشخبری آج میں اس ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب میں ماڈل ولیج کا جو پروگرام ہے وہ لے کے آئی ہیں, اور اس پہلے سال
اس سال وزیر اعلیٰ پنجاب 2600 ولیجز جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ماڈل ولیجز بنانے جا رہی ہیں اس سال، جس میں 1800 جو ولیج ہیں وہ ہماری پنجاب رورل میونسپل سروسز کمپنی بنائے گی، اور 800 جو ولیج ہیں وہ ہم اپنے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام سے بنائیں گے خود۔ اور جناب اسپیکر اس میں کمپوننٹ کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ اس میں صاف پینے کا پانی، اس میں سیوریج، اس میں پونڈز کی صفائی، جتنی گلیاں وہاں پہ ریکوائرڈ ہے ساری کی ساری بنے گی۔ وہاں پہ گریو یارڈز ہیں، ان کی چار دیواری، ان کی اپگریڈیشن، جناب اسپیکر یہ تمام چیزیں وہاں پہ یہ بنے گی۔ اور ستھرا پنجاب اور یہ پروگرام مل کے انشاءاللہ تعالی ہمارے دیہاتوں کو بھی بالکل ایک نئی زندگی دے گا، اور لوگوں کو رہنے کے لیے وہ سہولتیں ملیں گی جو شاید آج سے پہلے پنجاب کے عوام نے کبھی وٹنس نہ کی ہوں۔ جناب اسپیکر کیونکہ سی ایم پنجاب کا اس پہ کلیئر ڈائریکشن ہے، جو دیہات ہم لیں گے۔ میں پھر ایک دفعہ آپ کی بات میں مخل ہو رہا ہوں، یہ جو آپ بڑا زبردست آپ نے مجھے تو خوشخبری سنا دی، یو ہیو میڈ مائی ڈے۔ اگر آپ 3000 دیہات لے کے ان کو ماڈل میں لے کے جا رہے ہیں، میرے لیے تو یہ نیوز ہیں بہت اور اگر آپ اس میں یہ سارے کام کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اپنے کوٹ کا بٹن بھی کھول دیں۔ میں کھول لیتا ہوں اور ساتھ اسی جس جذبے سے آپ نے کوٹ کا بٹن کھولا ہے، اس جذبے سے اس کو دیہات کی طرف رخ کر دیں۔ کر دیا جناب اسپیکر اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا جاؤں۔ آپ کو معلوم ہے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں سی این ڈبلیو کے جو منسٹر ہیں، انہوں نے پچھلے سال 12,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی جو بڑی روڈ تھیں انڈاؤٹیڈلی۔ جناب اسپیکر لیکن اس دفعہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی سڑکوں کے ساتھ میں کل 3 اضلاع میں سے گزر کر آیا ہوں۔ مجھے کسی جگہ جانا تھا اور میں لٹرلی ملک صاحب کسی ایک جگہ پر میں نے کم از کم کوئی 400 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، کسی ایک جگہ پر مجھے پیچ نظر نہیں آیا۔ اٹ واز آل نیولی کارپیٹڈ۔ یہ لوگوں کی فلاح کا کام ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ جناب اسپیکر ایک اور کمپوننٹ ہے دیہاتوں کے حوالے سے، مین روڈ سے جو دیہاتوں کی اپروچ روڈز ہیں جو 1 کلومیٹر ہے، 2 کلومیٹر ہے، 4 کلومیٹر ہے، جناب اسپیکر اس دفعہ وہ بھی حکومت پنجاب 4000 سے زائد کلومیٹر سڑکیں انشاء اللہ بنانے جا رہی ہے۔ دیہاتوں کی اپروچ روڈ کی بات میں کر رہا ہوں جناب اسپیکر، یہ بھی تاریخ میں اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام انشاء اللہ تعالی ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ وزیر اعظم اور 2008 اور 18 تک 10 سال جب ہماری حکومت رہی، میاں شہباز شریف صاحب نے خادم پنجاب رورل روڈ پروگرامز جو KPRRP پروگرام جو روڈز تھیں جب ان کا آغاز کیا تھا جناب اسپیکر، اس طرز کے اوپر جو چھوٹی روڈز ہیں جو 1 کلومیٹر ہے، 2 کلومیٹر ہے، 3 کلومیٹر ہے جناب اسپیکر، وہ بھی بننے جا رہی ہیں۔ روڈز بھی بنیں گی، دیہاتوں کے واٹر اینڈ سینیٹیشن کے جناب اسپیکر مسئلے بھی حل ہوں گے۔ اور سی ایم پنجاب کا ویژن یہ ہے ہم نے اگلے 4 سالوں میں پنجاب کے تمام دیہات بنانے ہیں، تمام شہر بنانے ہیں، لوگوں کے مسائل 100% حل کرنے ہیں اور فیوچرسٹک اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے کرنے ہیں جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر جناب اسپیکر اور صبر کرو جی، آئی ووڈ سے جینٹلمین ٹو بی پلیز سیٹڈ۔ جنرل ڈسکشن میں ایسے نہیں ہوتا جیسے آپ کر رہے ہیں، یہ کوئی آپ تشریف رکھیں، کوئی جلسہ گاہ نہیں ہے، آپ تشریف شروع کرنے رکھیں، جا رہے ہیں حضور، آپ نے تو تشریف 5 سال رکھیں۔ کیا نہیں ہے جناب اسپیکر۔ اگر یہ 4 سال 4.5 سال میرے بھائی ان کوشش کو کرتے ہو جاتے سیکرٹری کام۔ صاحب پلیز سینڈ اے بک ان اردو اینڈ انگلش بوتھ، شو him the chapter of general discussion, tell the chief whip to please tell the gentleman that the member speaking could not be interrupted. This is house's business. جناب اسپیکر آپ کی توجہ ایک اور چیز میں چاہیے ہوگی، جناب اسپیکر صاحب کو بتانا بہت ضروری ہے۔ جناب اسپیکر جناب اسپیکر دیہاتوں کے لیے ایک اور سکیم آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو سی ایم پنجاب نے اس کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ جناب اسپیکر ہماری جو ضلع کونسلز تھیں جو
رورل کی ہماری لوکل گورنمنٹس ہیں جناب اسپیکر، ان کے پاس کبھی بھی واٹر اینڈ سینیٹیشن سے ریلیٹڈ اکوپمنٹس کبھی نہیں رہی. جناب اسپیکر، سی ایم پنجاب 11 ارب روپے کی لاگت سے 7 قسم کی ڈفرنٹ مشینری ہے جو ہماری ضلع کونسلوں کو خرید کے انشاء اللہ اسی سال دینے جا رہی ہیں، جس میں ونچنگ مشینز ہوں گی جناب اسپیکر جو کہ 155 ہیں جو پنجاب میں ہم انشاء اللہ دیں گے. جیٹنگ مشینز ہیں جو 57 ہیں. سکر مشینز ہیں جو 69 سکر مشینز ہیں. پک اپ ماؤنٹڈ ڈیسلٹنگ مشینز ہیں جناب اسپیکر یہ 80 ہیں. ہائیڈرولک ٹرالیز بما ٹریکٹرز جو ہیں یہ 168 ہوں گی. اس کے علاوہ ویل ایکسکویٹرز یہ پہلی دفعہ پنجاب کے اضلاع کو دیہاتی علاقوں کو 51 ہم دینے جا رہے ہیں. اور جو چین لانگ بوم ایکسکویٹرز ہیں وہ 23 ہیں جو پنجاب کے اضلاع کو ہم دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ 11 بلین کی لاگت سے، جس سے وہ اپنے بڑے نالوں کی صفائی، جوہڑوں کی صفائی خود کر سکیں گے. یہ بھی اس سے پہلے جناب اسپیکر کبھی نہیں ہوا. کام بھی کریں گے، ان کو اکوپ بھی کریں گے اور ان کو فنڈز بھی انشاءاللہ دیں گے تاکہ وہ اپنے معاملات کو خود چلا سکے. جناب اسپیکر اس کے علاوہ ایک لاہور کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، لہر کے نام سے، جس میں لاہور کے تاریخی ورثے کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے حوالے سے لاہور کی جو تاریخ ہے وہ بہت ساری ہماری اربن ڈیولپمنٹ میں بالکل پیچھے چلی گئی، دب گئی. تو جناب اسپیکر اس سلسلے میں بھی 16 اسکیموں کا اجرا کیا جا رہا ہے 32 بلین کی لاگت سے. جناب اسپیکر اس میں میں چند مین ایریاز آپ کی گوشت کرنا چاہوں گا. الیکٹرک وائرز کو انڈر گراؤنڈ کیا جائے گا اس میں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میں مختصر کرتا ہوں، بس اس کو اینڈ کی طرف جاتا ہوں. جی ہمارا یہاں پہ سرکولر گارڈن ہے اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے. گیان مندر سے لے کے لوہاری گیٹ تک یہ سارا جو پرانا ایریا ہے جناب اسپیکر اس کو جو اس کی تاریخی ورثہ ہے اس کو دوبارہ ریوائیول اس کا ہوگا. مار روڈ کی جو تاریخ ہے اس کے ریوائیول کو سامنے رکھتے ہوئے جناب اسپیکر یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے پاس تاریخ ہے اس کو ہم اجاگر کریں، اس کو دوبارہ ریوائیول کریں. جناب اسپیکر اس کے اوپر بھی جناب اسپیکر کام کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر گریو یارڈز ہم نے ماڈل ولیجز میں بھی رکھے. گریو یارڈز کی 4 دیواری کے حوالے سے علیحدہ بلاک رکھا گیا ہے اور پہلی دفعہ ہم نے یونین کونسلز کے دفاتر کو بنانے کے حوالے سے بھی حکومت پنجاب نے اس دفعہ بجٹ میں ایلوکیشن کی ہے تاکہ ہمارے جو ہاں یونین کونسل کے دفاتر نہیں ہیں وہ بھی بنائے جائیں. جناب اسپیکر آخر میں گزارش کرنا چاہوں گا لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ایکٹ ہوتا ہے. یہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کی یہ تاریخ رہی ہے. ہم نے اپنے ہر دور حکومت میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز جناب اسپیکر کرائے ہیں. 1990 میں جب میاں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے ہم نے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروائے جناب اسپیکر. 97 میں جب نواز شریف صاحب دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنے ہم نے پھر لوکل گورنمنٹ الیکشنز جناب اسپیکر کروائے. 2013 میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے ہم نے پھر لوکل گورنمنٹ الیکشنز کرائے. اور پھر 2018 میں جو نئی پاکستان والی جو حکومت آئی تھی جناب اسپیکر ان کے جمہوری ذہن کی عکاسی میں کرتا ہوں. انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آتے ہی 58,000 الیکٹڈ لوگوں کو گھر بھیج دیا. 5 سالوں میں 4.5 سالوں میں 3 لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنائے لیکن الیکشن نہیں کروائے. جناب اسپیکر الحمدللہ 1 سال کے اندر ہم نے اپنے ایکٹ کا مسودہ تیار کر کے اسمبلی میں پیش کر دیا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں زیر بحث ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ میں کھڑا ہو کے یہ کہنا چاہوں گا اپنی سابقہ روایت کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم لوکل گورنمنٹ الیکشنز بھی کروائیں گے. اختیارات کو نچلی سطح پہ لوگوں کو بھی دیں گے تاکہ لوگ اپنے مسائل کا حل خود کر سکیں. جناب اسپیکر ایک آخری بات، یہ تو میں نے صرف اپنی ڈپارٹمنٹ کے کچھ ترقیاتی کاموں کے آپ کے سامنے رکھے. جناب اسپیکر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح کام کر رہی ہیں اب پاکستان کے عوام، پنجاب کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدمت کی سیاست کون کر رہا ہے
اور انتشار کی سیاست کون کر رہا ہے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر، لوگوں کو خدمت کی سیاست چاہیے ہے، لوگ خدمت کو ووٹ دیتے ہیں جناب اسپیکر۔ ابھی ریسنٹلی میرے ضلع کے اندر ایک بائی الیکشن ہوا جناب اسپیکر، اس بائی الیکشن میں الحمدللہ ڈبل لیڈ سے پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور فافن نے رپورٹ جاری کی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے جناب اسپیکر۔ اور میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، جی ذیشان اس میں صاحب آپ جب کا ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا، ہمیں اپنی سوچ کو، اپنی ایفرٹ کو، آپ دیہات کی بات کر رہے تھے، میں نے آپ کو بہت زیادہ ٹائم دیا ہے، ایک آخری بات جناب اسپیکر، ایک ہی کرے پھر۔ جناب اسپیکر ایک آخری بات جناب اسپیکر، میں چاہتا ہوں، آپ نے بھی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پنجاب کو تعمیری سیاست کی طرف لے کے جایا جائے۔ تعمیری تنقید بھی اگر آپ کرتے ہیں تو ہم اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کرنے کو تیار ہیں۔ جناب اسپیکر، گزارش یہ ہے کہ بلا وجہ کے الزامات نہ لگائے جائیں۔ ہمارے اوپر یہ فارم 45-47 کے الزامات لگاتے ہیں۔ جی ذیشان صاحب بہت شکریہ۔ جی میں یو اسپوک فار دا sons and daughters and children of